اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مومن کون لوگ ہیں، کامیاب مومن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو چکے ہیں، مومن فلاح پا چکے ہیں۔ کون سے مومن؟ ان کے اندر پہلی خوبی یہ بتائی جا رہی ہے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ مومن کون ہے؟ مومن کی صفت کیا ہے؟ پہلی صفت بتائی جا رہی ہے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون۔ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، یہ خشوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ خشوع اور خضوع کہتے کس کو؟ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، خشوع اور خضوع کا مطلب ہوتا ہے نماز کو بہت اطمینان کے ساتھ، بہت آرام سے اور اپنا پورا ذہن نماز میں لگائیں اور اس طریقے سے نماز ادا کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، تب انسان کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع یہ نماز کی روح ہے۔ اگر کسی آدمی کے اندر روح نہیں ہے تو اس کی باڈی مردہ ہے، اگر کسی نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہے تو اس کی نماز بھی مردہ ہے۔ ہم میں اور آپ میں کوئی نیت باندھا ہوا ہے، کان کھجائے جا رہا ہے، کیا کون سا خشوع خضوع ہے؟ کوئی ناک میں انگلی ڈال رہا ہے، کوئی پیر کھجا رہا ہے، کسی کو کولر کی پڑی ہے، کولر کی ہوا میں ہی نماز پڑھیں گے، کون سا خشوع اور خضوع ہے یہ؟ کون سا خشوع؟ پہلی صفت کیا ہے؟ والذین ہم فی صلاتہم الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور خشوع خضوع کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم نماز پڑھو تو یہ سوچ لو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ سوچ پاؤ تو کم سے کم یہ ضرور سوچ لینا کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ جب ہم یہ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز سوچ لیں گے تو ہماری نمازوں کے اندر حسن پیدا ہو جائے گا، ہماری نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے گا۔ آج 4 رکعتیں ہو جاتی ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں چلتا ہے 4 رکعتیں بھی ہو گئی ہیں، لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز میں ہی پورا دکان کا حساب کتاب کر لیتے ہیں۔ ایک بار کیا ہوا، مسجد میں نماز ہوئی، اب نماز کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ امام صاحب لگتا ہے آپ نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں، عشاء کی نماز تھی۔ ایک گروہ اور بن گئے، وہ کہتا نہیں 4 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ نمازیوں میں 2 گروپ ہو گئے، ایک گروپ کہتا ہے کہ امام صاحب نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں، ایک گروپ کہتا ہے امام صاحب نے 4 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ اب بڑے پریشان، 3 کی ماننے یا 4 کی ماننے۔ ایک بڑی لمبی چوڑی داڑھی والے حاجی صاحب آئے، کہتے ہیں نہیں، امام صاحب نے آج 3 ہی نمازیں پڑھائی ہیں۔ کہا آپ اتنے کانفیڈنس سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ اتنے بھروسے سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہا میری 4 دکانیں ہیں، میں ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، آج 3 ہی دکانوں کا ہوا ہے، ابھی 3 ہی پڑھائی ہیں، ایک باقی ہے ابھی ان کی، ایک دکان رہ گئی ہے میری۔ تو نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کا ہے، تو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کریں۔